برطانیہ میں باقاعدہ طور پر لاک ڈاؤن کو ختم ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، لیکن جو سینٹرل لنڈن کے وہ ایریاز جو بزنس ایکٹیویٹی کا، جو کلچرل ایکٹیویٹی کا جو ہب ہوا کرتی تھی جگہیں، جو مراکز تھے، جو ہارٹ بیٹ تھی، ان سارے ایریاز میں جو ہارٹ بیٹ تھی وہ واپس نہیں آ رہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اجویر روڈ وہ جگہ ہے جس کو لٹل عربیہ کہا جاتا ہے، جس کو بہت سارے لوگ لٹل پاکستان بھی کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خاص طور پر سمر ہالیڈیز کے دوران جولائی، اگست، سپٹمبر انٹل اکتوبر یہاں پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آتے تھے وہ اسپیسیفکلی وہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ وہاں سے آتے تھے۔ جو عربز ہیں وہ یہاں پر آتے تھے کہ یہاں کے بہترین جو ان مہینوں میں موسم ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے، یہاں کی جو فوڈ اس کو انجوائے کرنے کے لیے۔ جو مشہور ہے اجویر روڈ، جہاں کے جو شیشہ جو ہاؤسز ہیں، جو شیشہ کیفیز ہیں، جو کباب ہاؤسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو عرب فوڈ یہاں پر ملتی ہے، اس کے علاوہ دیسی فوڈ کے بھی یہاں پر بہت سارے مراکز ہیں۔ ایک جشن کا سما ہوتا تھا، لیکن اب کورونا لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ والی جو رونق اور جو ایکٹیویٹی تھی وہ واپس نہیں آ رہی۔ یہی حال جو آکسفورڈ سرکس پہ جائیں، جہاں پر ایک دن میں جو فٹ فال تھا وہ روزانہ کی تعداد میں تقریباً جو 2 ملین سے زیادہ ہوا کرتا تھا، وہاں دور دور تک لوگ نظر نہیں آ رہے۔ وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جہاں پر قطاریں لگا کرتی تھی، کیوز لگتی تھی وہاں پر لوگوں کی، وہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے۔ وہاں پر لوگ تقریباً 99% ڈراپ ہے، لوگ نہیں آ رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان ایریاز میں جو سب سے زیادہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، جو جنریشن تھی، جو پیسے کی جنریشن تھی، وہ ساری ہوتی تھی ان وزٹرز سے، مینلی جو جو عرب کنٹریز کے جو رچ لوگ تھے وہ جو آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا، پاکستان، چائنا اور جاپان اور ان ممالک سے کہ جو امیر طبقہ تھا، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں یہاں پر آ کر رہنا، ہالیڈیز کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کرنا، ان لوگوں کا آنا تھا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ نہیں آئے، یعنی یہ وہ ایریاز ہیں تقریباً جو جو اسکوائر مائل کا جو ایریا بنتا ہے، اس سارے ایریا میں جو یہاں پر جو روزانہ کی تعداد میں جو بلینز آف پاؤنڈز کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور جہاں پر کئی ہزار لوگ جو آئے کرتے تھے، تقریباً ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ صرف جو 3 سے 4 مہینے ہیں اس کے دوران 5 ملین سے زیادہ جو وزٹرز تھے وہ یہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ سارے لوگ اب نظر نہیں آ رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں وہاں پر کووڈ-19 کی وجہ سے خوف پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ان ممالک سے کوئی بھی آئے گا تو اس کو آ کر یہاں 2 ہفتے کوارنٹین میں گزارنے پڑیں گے۔ کافی یہاں پر ریسٹرکشنز ہیں، اس حوالے سے یہ بھی ایک جو لوگ ہیں وہ ان کو وہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے اور وہ نہیں آ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 کے اثرات جو ہیں کہ لوگوں کی جو اسپینڈنگ جو کیپیبلٹی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکومت نے اس حوالے سے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن جو حکومت جس طرح کے اقدامات کر کے جو اکنامک پش دینا چاہتی تھی وہ اس طرح سے اب وہ لفٹ ہو نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ فرلو اسکیم کے تحت وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ بھی ملے گی چاہے وہ ان کی آفیسز کھلے ہوں یا بند ہوں۔ اکتوبر تک تو لوگ یہاں پر وہ پریفر یہی کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے کام کریں، گھروں سے نہ نکلیں، اور وہ اس کو اس حوالے سے ان سیف سمجھتے ہیں کہ وہ سینٹرل لنڈن جیسی جگہ ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا خیال یہی ہے کہ سینٹرل لنڈن میں جس طرح پہلے جو ہر وقت گہما گہمی ہوتی تھی وہ ہے، لیکن وہ بات اب نہیں رہی۔ لیکن اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جو بگ اور اسمال بزنسز ہیں وہ سارے بری طرح متاثر ہوئے ہوئے ہیں۔ جو بزنسز ہیں ان کو اب شاید دوبارہ جو پرانی جو ان کی جو اسٹرینتھ تھی اس پہ آنے کے لیے ان کو کئی مہینے اور کئی سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ جو پہلا ٹیسٹ وہ ہوگا کہ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو وائرس ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور ان کو باہر نکلنے سے جو خوف ان کے دل میں آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو شاید باہر نکلنے سے ان کو نقصان ہوگا۔ اور جو بزنس کی بھی جب تک مزید اس میں پوشش کو نہیں ملتا، جب مزید گورنمنٹ اس حوالے سے میئرز نہیں لیتی اور پورے ملک کو نہیں کھولتی، اس وقت تک وہ والی جو بزنس ایکٹیویٹی جو پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو بڑے بڑے جو سیلفریجز ہے، مارکس اینڈ اسپینسر ہے، ڈیبنمز ہے، ہاؤس آف فریزر ہے، بڑے بڑے جو سٹورز ہیں جو ایک دن میں بلینز آف پاؤنڈز کے جو چیزیں جو ڈیزائنر چیزیں بیچا کرتے تھے وہ خالی پڑے۔ بہت سارے سٹورز کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے جو مہنگے ڈیزائنرز تھے وہ وہاں سے انہوں نے ریموو کر دیے، اس لیے کہ خریدار ہی نہیں ہے، ان کو انہوں نے ویئر ہاؤسز پر رکھ دیا ہے، چونکہ ان کو ایک دوسری طرف یہ خطرہ بھی ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چونکہ اب جو وہاں پہ جو سیکیورٹی کا سسٹم تھا
وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے. جو پولیس ہے وہ اپنی کم اسٹرینتھ میں کام کر رہی ہے. سو ہر حوالے سے یہاں پر جو ایشوز پائے جاتے ہیں, جو سینٹرل لنڈن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ساری جتنی کی جتنی اس حوالے سے وہ بری طرح متاثر ہے. اور اس میں آنے والے دنوں میں اگر اس حوالے سے حکومت کوئی جو بڑے ریڈیکل سٹیپس نہیں لیتی لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے, اور جو بزنس جو لوگوں کا فیتھ تھا اس کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے اگر بڑے سٹیپس نہیں لیے جاتے تو شاید اس ملک کو اور اس کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے.